السلام علیکم خواتین و حضرات، فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز لیکچر 15۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرچیزز، سٹاکس اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کے بارے میں بات کی۔ آئیے ذرا انہی باتوں کو دہراتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کلیریفیکیشنز اور جو کوئی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائے، اور وہ جو باتیں پچھلی مرتبہ ہوئی تھیں وہ دوبارہ ریفریش اپنی میموری ہم کر لیں ان سے۔ سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا تمام پرچیزز جو ایک کاروبار کرتا ہے وہ پرچیزز اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہونے چاہیے یا نہیں؟ Should we record all the items that we acquire for the business in the purchases account? جواب اس کا نفی میں ہے۔ The answer is no, because it depends on the items that you are purchasing. اس چیز پہ ساری بات کا انحصار ہے کہ آپ کیا کچھ خرید رہے ہیں۔ اگر آپ مشینری خرید رہے ہیں تو مشینری جو ہے وہ مشینری کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگی، وہ پرچیسز کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈیبٹ ہوگی۔ اگر آپ دفتر کے استعمال کے لیے چرچے، پیالیاں، اس قسم کی چیز خرید رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ پرچیزز کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا۔ آپ اسٹیشنری خرید رہے ہیں، لفافے خرید رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرچیزز کے اکاؤنٹ میں نہ جائے۔ تو پھر پرچیزز کے اکاؤنٹ میں کیا چیز جائے؟ پرچیزز کے اکاؤنٹ میں اگر ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ تو وہ تمام آئٹمز جو آپ نے ری سیل کے لیے، دوبارہ بیچنے کے لیے خریدے وہ اس اکاؤنٹ میں جائے۔ اگر آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، خام مال خرید رہے ہیں، تو خام مال بھی پرچیزز کا حصہ ہے۔ وہ مال جو آپ نے کارخانے میں بنایا وہ آخر کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ سوال جو ہے اس کا جواب ایک طریقے سے یس بھی ہے اور نو بھی ہے۔ یس اس لیے کہ اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا آپ کا بزنس اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پہ یا پروڈکٹس جو ہیں آپ جن میں ڈیل کر رہے ہیں وہ گنے چنے 2-4 پروڈکٹس ہیں، تو پھر شاید آپ کو اسٹاک اکاؤنٹ رکھنے کی ضرورت نہ ہو اور پرچیز اکاؤنٹ سے ہی کاروبار چلتا ہے، کام چلتا ہے۔ اس کے ساتھ مشینری، گاڑیاں، زمین، بلڈنگ اور کوئی کسی قسم کی چیز جو ہے وہ بھی اس اکاؤنٹ پہ نہیں جائے۔ ہاں، اگر آپ کا کاروبار جو ہے وہ بڑا ہے اور اس میں نمبر آف پروڈکٹس بہت زیادہ ہے، یا آپ خام مال خرید کے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں اور کچھ فنش گڈز بنا رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ پرچیسز کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ یہ بات اور یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسٹاک کے بارے میں یا پرچیزز کے بارے میں آپ کی ایک اپنی پالیسی بھی واضح ہونی چاہیے یا آپ کو واضح کرنی چاہیے۔ وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے کہ نمبر 1، کتنے ویلیو کا سامان، مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے دفتر کے لیے پرچے، پیالیاں، چائےدانی وغیرہ وغیرہ خریدے، بھائی اگر تو ان کا ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ ایک خاص نہیں بنتا، 500، 600، 800، 1000 روپیہ بنتا ہے، تو آپ شاید یہ پالیسی بنا لیں گے کہ جی اس قسم کی چیزیں جو ہے 1000 روپے سے کم یا 500 روپے سے کم یا 700 روپے سے کم، کوئی ایک رقم جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک معقول رقم ہے، اس سے کم جو ہے وہ آپ سیدھا
چارج کریں گے ایز این ایکسپینس. کس کو چارج کریں گے؟ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو. اس کو آپ ایسٹ کے طور پہ، کرنٹ ایسٹ کے طور پہ پرچیزز کے اندر یا اسٹاک کے اندر آپ شو نہیں کریں. تو یہ تو ایک پالیسی ہو گئی. دوسری پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مشینری، زمین، بلڈنگ اور کوئی جو بھی فکسڈ ایسٹس جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ نہیں شو کیے جائیں گے. وہ اپنے جو فکسڈ ایسٹس کے اکاؤنٹ کھولیں گے آپ، اس میں شو کیے جائیں گے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں. اب اگر ہم ایک منٹ کے لیے پھر یہ ذہن میں کر لیں کہ ہم صرف اس وقت ایک ٹریڈر کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری چیز ہم یہ بھی ذہن میں کر لیں کہ جی اس اکاؤنٹ میں یعنی پرچیزز کے اکاؤنٹ میں صرف وہ آئٹمز آئیں گے جو کہ ہم بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں، یعنی گڈس فار ری سیل جو ہیں وہ صرف آئٹمز جو ہیں وہ اس پرچیزز کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈیبٹ ہوں. تو پھر صورتحال کیا بن؟ اب اس اکاؤنٹ کے اندر جتنی پرچیزز ڈیبٹ ہوں ان آئٹمز کی کہ جو ہم نے بیچنے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی کاسٹ کو ریپرزینٹ کرتی. اور اگر ہم نے ان آئٹمز کی کاسٹ نکالنی ہے جو ہم ان خریدے ہوئے آئٹمز میں سے بیچیں گے، تو وہ کاسٹ ظاہر ہے کہ اسی اکاؤنٹ میں سے نکلے گی. لہذا اس اکاؤنٹ کو ان آئٹمز کی کاسٹ کے ساتھ جو کہ آپ نے بیچ دیے اس سے کریڈٹ کرنا پڑے گا، تاکہ جو باقی مال رہ گیا ہے، جو انبکا مال ہے، اس کی کاسٹ جو ہے وہ صرف اس اکاؤنٹ میں رہ جائے. جو کاسٹ آپ اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ کریں گے وہ کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ میں ٹرانسفر ہوگی، اور وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ جو ہے وہ جو آپ کا سیلز ریونیو ہے، جو آپ نے آئٹمز فروخت کیے ہیں ان سے جو آپ کو آمدنی ہوئی ہے، سیلز ریسیٹ جو ہوئی ہے یا ریونیو جو آیا ہے، اس سے آف سیٹ ہوگا. تو پھر آپ کا گروس پروفٹ آئے. اب اس کو پریزنٹ کرنے کا آپ کو یاد ہے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جی اوپننگ سٹاک پلس پرچیسز مائنس کلوزنگ سٹاک، بیلنس جو آئٹم بیلنس جو اماؤنٹ رہ گیا وہ ہوگا ویلیو آف یا کاسٹ آف گڈز ریسو. تو یہی جو ہم نے کریڈٹ کیا، ان آئٹمز کی کاسٹ جو ہم نے بیچ دی، وہ فگر جو ہے وہ اس طریقے سے بھی نکالی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اوپننگ سٹاک کی فگر موجود ہو، آپ کو ٹوٹل پرچیزز معلوم ہو اور کلوزنگ سٹاک معلوم ہو، تو یہ فگر نکل آئے گی. یا ان میں سے کوئی بھی تین فگرز اگر آپ کو معلوم ہیں تو چوتھی فگر آٹومیٹکلی نکل آئے. اوپننگ سٹاک جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اوپننگ سٹاک is the cost of those goods that remain unsold at the beginning of the accounting period. یعنی وہ تمام مال جو کہ پچھلے مہینے کے یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں آپ کے پاس بچ گیا تھا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ اوپننگ سٹاک کہلاتی ہے. کلوزنگ سٹاک کیا چیز ہے؟ وہ تمام آئٹمز کی کاسٹ جو کہ اس مہینے کے یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں ان بکے رہ جاتے ہیں، ان کی کاسٹ جو ہے وہ کلوزنگ سٹاک کہلاتی. سو اب اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 10 آئٹم مہینے کے شروع میں تھے، آپ نے 50 آئٹم مہینے میں خریدے مزید، ٹوٹل آپ کے پاس اس مہینے میں 60 آئٹم تھے جو آپ بیچ سکتے تھے، حد زیادہ سے زیادہ.
60 میں سے آپ 55 آئٹمز جو ہیں وہ بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. 5 آئٹم اس مہینے کے یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں آپ کے پاس بچ جاتے ہیں. تو جو اوپننگ سٹاک تھا وہ 10 کا تھا، جو کلوزنگ سٹاک ہے وہ 5 کا ہے. تو یہ بات جو ہے اوپننگ اور کلوزنگ سٹاک کی، یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے ڈفرینشیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد ہم ایک یہ سلسلہ جو ہے ہر مہینے جاری رہے گا. یہاں سے ہر مہینے یا ہر اکاؤنٹنگ پیریڈ کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ آف فوڈ سولڈ میں کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. وہاں سے جو ہے جس وقت ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں گے یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں گے بھی ہے، اس میں یہ چیز جو ہے. اب دوبارہ میں بات کو ریپیٹ کر دوں کہ جی وہ آئٹمز مثال کے طور پہ اسٹیشنری ہے جو کہ ہمارے اپنے دفتر کے استعمال کے لیے ہے. بھئی اگر تو ہم کچھ 6-8 مہینے کی اسٹیشنری اکٹھی خرید کے رکھ لیتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ جی اس کا کوئی حساب رکھا جائے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک اسٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولنا پڑے. کیوں کھولنا پڑے گا؟ وہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات پہ بھی ہمارا کنٹرول رہے کہ جو اسٹیشنری استعمال ہو رہی ہے وہ اسٹیشنری کس طریقے سے استعمال ہر اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہو رہی ہے، ہر مہینے میں ہو رہی ہے. اور چونکہ اس کا ویلیو، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آرکیٹیکٹ کا دفتر ہے، وہاں پہ ہر قسم کے بڑے مہنگے قسم کے کاغذ بھی استعمال ہوتا ہے، قلم بھی استعمال ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ یہ قیمتی مال جو کہ ٹھیک ہے ان کے اپنے دفتر کے استعمال کے لیے، اس کا ایک حساب رکھا جائے کہ کس حساب سے یہ خرچ ہو رہا ہے اور اس پہ کنٹرول کیا جائے کہ کہیں خرچ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہو رہا یا بے جا تو نہیں ہو رہا. یہ تمام باتیں کرنے کے لیے اسٹاک اکاؤنٹ ان چیزوں کا. ایک اور بات جو ہم نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جی یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا ایک فائنینشیل یا ایک ویلیو تو ہے. یعنی ہر ٹرانزیکشن جو ہے جتنی ہم نے جس کا ذکر کیا کہ خرید کی ہے، بچ گیا، ایشو کر دیا، بیچ دیا، یہ تمام جو ہے چاہے پیسہ ریسیو ہوا یا نہیں ہوا، پے ہوا یا نہیں ہوا، یہ ٹرانزیکشنز ہیں جن کا ایک ویلیو ہے. یہ ویلیو جو ہے یہ کتابوں میں ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ جرنل واؤچر کے تھرو کیا جاتا ہے، اور وہ ہم نے آپ کو جرنل واؤچرز کا استعمال جو ہے وہ بتایا. اب جو آئٹمز ری سیل کے لیے خریدے جاتے ہیں ان کی جرنل انٹریز کیا ہوں گی؟ جس وقت آپ مال خریدتے ہیں، اگر تو آپ فوری طور پہ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کی انٹری جو ہے ڈبل انٹری یا اکاؤنٹنگ انٹری جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ ڈیبٹ کریں گے اسٹاک یا مٹیریل اکاؤنٹ اور کریڈٹ کر دیں گے آپ کیش یا بینک. اگر آپ نے وہ مال جو ہے وہ خریدا ہے کریڈٹ پہ، ادھار پہ، تو پھر ڈیبٹ تو اسٹاک اور مٹیریل اکاؤنٹ ہی ہوگا یا مٹیریل اکاؤنٹ ہوگا، اور کریڈٹ جو ہے وہ کریڈٹرز ہوں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اس مال میں سے آپ استعمال کر لیے، تو آپ نے خرید لیا، پیمنٹ ایک طرف ہم نے کہا کہ جی آپ نے کر دی، دوسری طرف ہم نے کہا کہ جی آپ نے نہیں کی پیمنٹ. جہاں پہ پیمنٹ کر دی وہاں پہ کریڈٹ جو ہے وہ کیش یا بینک کو چلا گیا. جہاں پہ پیمنٹ نہیں کی اور ادھار پہ مال خریدا گیا ہے، اسٹاک ہمارے پاس موجود ہے، سو ڈیبٹ اسٹاک اکاؤنٹ، کریڈٹ کریڈیٹر. کریڈیٹر وہ شخص ہے جس کو ہم نے پیسے ادا کرنے، اس کے اکاؤنٹ میں ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک
لائبلٹی کریٹ ہو جائے. سو یہ تو ہم نے کر. اب اس اسٹاک میں سے جو ہمارے پاس مال آیا وہ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا, یعنی اس کو سیل کرنا شروع کر دیا. تو اب کیا انٹری ہوگی؟ اب انٹری یہ ہوگی کہ جتنے آئٹمس 1 ہیں, 10 ہیں, 100 ہیں, جتنے بھی آئٹم سیل ہوتے ہیں روز کے ہوتے ہیں, وہ روزانہ ان کی کاسٹ جو ہے, جو قیمت خرید تھی, وہ کریڈٹ ہوگی اسٹاک اکاؤنٹ. اور ڈیبٹ کہاں ہوگی؟ ایک اور اکاؤنٹ جو لیجر میں آپ نے کھولا, کاسٹ آف گڈز سولڈ اکاؤنٹ, اس میں ہو. اس بات سے قطع نظر کہ یہ ادھار پہ خریدا گیا ہے یا اس کی ادائیگی کیش میں ہو. اس طریقے سے ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ جو آپ کے پاس بیلنس جو ہے اسٹاک اکاؤنٹ میں بچ جائے گا, وہ ان آئٹمس کا ویلیو ہوگا جو کہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں انبکے, انسولڈ رہ جاتے. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں وہ تمام ویلیو آ جائے گا ان آئٹمس کا جو آپ نے سیل کر, ان کی کاسٹ آ جائے. اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جس وقت ہم اس شخص کو, کس کو, کریڈیٹر کو جس وقت ہم پیمنٹ کریں گے تو پھر کیا انٹری ہوگی؟ جب ہم کریڈیٹر کو پیمنٹ کریں گے تو اس وقت دوبارہ اسٹاک میں نہیں جائیں گے, کیونکہ جس وقت ہم نے اس سے مال حاصل کیا تھا اس وقت ہم نے اسٹاک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا تھا. آج ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, لہذا کریڈٹ تو کیش یا بینک ہو گیا, اور ڈیبٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے پیمنٹ کس کو کی, کریڈیٹر کو کی, لہذا کریڈیٹر کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کر دیں گے, وہ زیرو ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی. 100 روپے کا آپ نے مال خریدا تھا ادھار پہ, 100 روپیہ آپ نے اس کو دینا تھا, 15 دن کے بعد 100 روپیہ آپ نے اس کو دیا, 16ویں دن آپ نے کوئی اس کو پیسہ نہیں دینا, اس کے اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے. یہ انٹری جو ہے یہ اس وقت ہوگی کہ جس وقت اس کریڈیٹر کو پیمنٹ ہوگی. جب کریڈیٹر کو پیمنٹ ہوگی تو اسٹاک کو انٹری افیکٹ نہیں کرے گی. یہ بات یاد. یہاں تک باتیں جو ہے وہ ہم نے ٹریڈرز کی. معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہو جاتا ہے جب ہم مینوفیکچرنگ کی طرف آتے ہیں. اب مینوفیکچرر جو ہے, جو مال خود کارخانے میں بناتا ہے یا جو بھی ہے خود بناتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو مال بنانے کے لیے خام مال کی ضرورت پڑے گی, اور اس خام مال سے جب وہ تیار شدہ مال تیار کر لیتا ہے تو وہ جو تیار شدہ مال ہے اس کا بھی ایک سٹاک بنتا ہے. اس کا بھی وہ کیسے شو کیا جائے, کہاں شو کیا جائے, اس کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, اور وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ فنشڈ گڈز سٹاک اکاؤنٹ کہلائے گا. اس کے ساتھ آپ کے پاس را مٹیریل کا سٹاک اکاؤنٹ ہوگا, خام مال کا سٹاک اکاؤنٹ اور تیار شدہ مال کا سٹاک اکاؤنٹ, دو علیحدہ اکاؤنٹ ہوں گے. خام مال کے اکاؤنٹ کے اندر تو وہ تمام مال جو کہ آپ سپلائر سے, جو لوگ بناتے ہیں وہ خام مال, کہ جہاں سے آپ خرید رہے ہیں خام مال, ان سے جو خریدا ہوا مال ہے اس کو آپ را مٹیریل سٹاک اکاؤنٹ کے اندر آپ ڈیبٹ کریں. جب آپ اس را مٹیریل کو شکل دے لیں گے, شیپ دے لیں گے, کنورٹ کر لیں گے, جو بھی آپ کارخانے میں کر رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ را مٹیریل کا ویلیو اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کاسٹس جن کا میں پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, ابھی پھر کروں گا, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایک تیار شدہ آئٹم کی کاسٹ جو چیز بناتی ہے وہ اس ویلیو پہ
फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट में जाए। ये तो खाम माल और तैयार शुदा माल की बात कर दी मैंने। अब बीच में प्रॉब्लम यह है कि जी सारे का सारा खाम माल हो सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन वो सारे का सारा जो है वो कन्वर्ट ना हुआ हो और तैयार शुदा माल में कन्वर्ट ना हुआ हो। भाई जो खाम माल के हाल में पड़ा हुआ वो तो खाम माल ही है, लेकिन जो अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बन रहा है और बनने के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका क्या होगा? क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है? उसका एस्टीमेट कैसे किया जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? क्योंकि वो अभी तैयार शुदा भी क्लासीफाई नहीं किया जा सकता और वो खाम माल भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो वो क्या चीज कहलाएगी? वो कहलाती है वर्क इन प्रोसेस। वो तमाम खाम माल जो कि अभी तैयार शुदा माल की हालत में या तैयार शुदा आइटम्स के में कन्वर्ट नहीं हो गया, बन नहीं गया और अभी प्रोसेस के अंदर है, उसको हम वर्क इन प्रोसेस के। मिसाल मैंने आपको पिछली मर्तबे दी थी कि जी लकड़ी लेते हैं आप, कुर्सी बनानी है आपने, लकड़ी जो है वो खाम माल है, लकड़ी से कुर्सी बननी है। जरूरी नहीं कि जिस दिन आप लकड़ी को पहली दफा रंदा लगाते हैं, उसको साफ करते हैं, तो वो महीने के आखिर में लाजिम जो है वो कुर्सी तैयार हो गई हो सकता है कि कुर्सी का ढांचा बन गया हो लेकिन उस पर रंग रोगन बाकी हो, उसकी गद्दी लगानी बाकी हो, सीट लगानी बाकी हो या कुछ और करना बाकी हो, और जब तक वो तमाम काम मुकम्मल नहीं हो जाता आप ये नहीं कह सकते कि कुर्सी बन गई। कुर्सी उसी वक्त कंप्लीट होगी 100% जबकि उसमें कोई काम बाकी नहीं है। उस प्रोसेस के दौरान, उस दिन से कि जब से लकड़ी कारखाने को दी जाती कि हाजी इससे कुर्सी बनानी है, उस दिन से लेके उस दिन तक जब तक कि कुर्सी नहीं बनती, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कुर्सी नहीं बनती, उस दिन तक वो तमाम लकड़ी की कॉस्ट और जो मजीद कॉस्ट उसके अलावा उस लकड़ी के बनाने में, उस कुर्सी के बनाने पे खर्च आएगी, उस सारे को कहाँ इकट्ठा किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो तमाम चीज जो है वो वर्क इन प्रोसेस कहलाएगी। तो ये बात भी समझ लीजिए कि जी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिर आप फिनिश्ड गुड्स पे पहुंच। लिहाजा फ्लो ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या है? अब फ्लो ऑफ कॉस्ट जो है वो ये है कि जी एक तरफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, दूसरी तरफ उस पर लेबर इस्तेमाल हो रही, उस पर मशीन को भी इस्तेमाल किया, बिजली इस्तेमाल की, आपने कील, कांटे, रंग रोगन, ऑयल्स, बहुत सारे और दूसरी चीजें, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपने इस्तेमाल की उस आइटम को बनाने के लिए। जैसे जैसे उस आइटम को बनाने के लिए इस्तेमाल की, वो तमाम की तमाम उस आइटम की कॉस्ट में शामिल होके वो कहां जाएंगी? वो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में जाएंगी। वर्क इन प्रोसेस से जब काम खत्म हो जाएगा कि वो तैयार हो जाएगा तो वो तमाम कॉस्ट निकल के फिनिश्ड गुड्स में चली जाएगी, तैयार शुदा माल के अकाउंट में, स्टॉक में चली जाएगी, और तैयार शुदा स्टॉक के अकाउंट में से निकल के जिस वक्त वो बिकेगा तैयार शुदा माल, तो फिर उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो ये पूरा फ्लो जो है ये हमें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए और इसके बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लॉजिकल सी बात है, तो इसमें ऐसा अनहोनी सी बात नहीं है, लॉजिकल बात, बहुत लॉजिकल। अब जर्नल एंट्रीज जो है या इसकी रिकॉर्डिंग इस सारी चीज की कैसे होगी, उसके लिए भी आप जर्नल वाउचर्स इस्तेमाल करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उस वक्त आप डेबिट करते हैं स्टॉक अकाउंट को और क्रेडिट किसको करते हैं? कैश या बैंक या क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इसलिए कि अगर आपने माल उधार पे खरीदा है, कैश या बैंक क्या आपने पेमेंट साथ के साथ कर दी। ये तो रॉ मटेरियल की बात होगी। दूसरी जो कॉस्ट्स है
अदर कॉस्ट्स. डेबिट हम किसको करेंगे, क्रेडिट हम किसको करेंगे? हम डेबिट करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट या एक्सपेंस के हेड को. क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे अगर हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, यानी अगर कोई मजीद माल खरीद रहे हैं बाजार से, रंग खरीद रहे हैं, कोई और कील खरीद रहे हैं, कुछ और चीज खरीद रहे हैं, तो जाहिर है कि पेमेंट करेंगे. या पेएबल्स के उधार पे खरीद रहे हैं तो जाहिर है कि पेएबल्स में जाएगा. सो क्रेडिट जो होगा उसका वो पेएबल्स में होगा. डेबिट जो होगा वो रेलेवेंट कॉस्ट या एक्सपेंस हेड के अंदर. अब रॉ मटेरियल इशू होता है. रॉ मटेरियल आप फैक्ट्री को देते, इशू करते हैं. आप अदर मटेरियल भी आप फैक्ट्री को देते हैं. अब क्या होगा? अब क्रेडिट होगा रॉ मटेरियल अकाउंट, अदर मटेरियल अकाउंट, और डेबिट क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस. जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उनकी तनख्वाहें वो कैसे चार्ज होंगी इस अकाउंट? वो ऐसे होंगी कि आप डेबिट वर्क इन प्रोसेस को करेंगे और क्रेडिट जो है तनख्वाह के अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस का एक अकाउंट, खर्चे का अकाउंट, उसको जो है वो आप क्रेडिट. बिजली इस्तेमाल होती है, जो इसको आइटम को चार्ज कर सकते हैं आप बिजली, जितने घंटे आपने मशीनरी इस्तेमाल की उसकी बिजली इस्तेमाल हुई है, जो भी इसके जो भी आपने तरीकेकार बनाया है कि जी किस हिसाब से बिजली की कॉस्ट एलोकेट करेंगे आप, या इस आइटम के या इन आइटम्स के लिए कितनी बिजली खर्च हुई है, वो आपने जो हिसाब बनाया है उस हिसाब से आप वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिजली का जो एक्सपेंस का अकाउंट उसको क्रेडिट करेंगे. लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि मैंने तो ये कहा था और हर दफा ये कहता हूं कि जब इखराजात होते हैं तो इखराजात जो है वो पे ऑफ हो जाते हैं, वो कैश बैंक वगैरह को क्रेडिट हो जाते हैं और एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट हो जाते हैं. तो यहां तो मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट करने की. भाई जिस वक्त बिजली का बिल आया उस वक्त आपने एक्सपेंस, बिजली के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और पेएबल को क्रेडिट कर दिया. अब इस एक्सपेंस में से आप एक हिस्सा निकाल के इस आइटम के बनाने की कीमत में शामिल करना चाह रहे हैं, लिहाजा उस एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर रहे हैं. तो फलसफा जो है हमारा डेबिट और क्रेडिट का वो सही चल रहा है. एक्सपेंस को जब एक्सपेंस होता है उस वक्त हम डेबिट ही करते हैं, लेकिन अब उस एक्सपेंस को हम ले जा रहे हैं कहां? उस आइटम की कॉस्ट में शामिल करने के लिए जो कि हम बना रहे हैं. लिहाजा जाहिर है कि उसी अकाउंट में से, एक्सपेंस अकाउंट में से अमाउंट ट्रांसफर इनटू द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट. अब जिस वक्त ये माल तैयार हो जाता तो फिर एंट्री क्या होगी? फिर वर्क इन प्रोसेस में से वो तमाम कॉस्ट जो उस आइटम की कीमत, उस जो उस पे खर्चा आया, जिसमें खाम माल की कीमत है, जिसमें वो लेबर की कीमत शामिल है, कॉस्ट शामिल है, तनख्वाहों की कॉस्ट शामिल है, बिजली की कॉस्ट शामिल है, मशीन इस्तेमाल करने की कॉस्ट शामिल है, ये तमाम इखराजात जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे उस आइटम की बनवाई की टोटल लागत. वो ट्रांसफर होगा फिर वर्क इन प्रोसेस में से निकाल के क्रेडिट करेंगे हम वर्क इन प्रोसेस को और डेबिट करेंगे फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक अकाउंट. अब जनाब हमारे पास ये इतने नंबर ऑफ आइटम्स तैयार हाल में इस वैल्यू के हमारे पास पड़े. अब जब आप वो आइटम्स बेचेंगे या उनमें से कुछ बेचेंगे तो जितने आइटम्स बेचेंगे उनका वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, उनकी कॉस्ट ऑफ बनवाई क्या है. उनकी कॉस्ट ऑफ बनवाई वो है वो जो आपने वर्क इन प्रोसेस से इधर ट्रांसफर किया, वो उनकी बनवाई की कॉस्ट है, वो वहां से क्रेडिट होगा
کس کو کریڈٹ ہوگا؟ کریڈٹ ہوگا فنشڈ گڈز کو، کیونکہ وہ اب کم ہو رہے ہیں، اس کا اسٹاک کم ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے بیچ دیا. اور ڈیبٹ کیا ہوگا؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوگا. تو یہ تمام جو سٹیپس ہیں اور یہ تمام جو فلو ہے، اس کو ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور کلیئرلی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ چیز نہیں سمجھی جائے گی اس وقت تک آپ کی اکاؤنٹنگ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ صحیح نہیں. اب ایک مسئلہ اور اسی ضمن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ مال جو ہے وہ آپ واپس کر دیں. یعنی اس وقت میں اس مال کی واپسی کی بات نہیں کروں گا جو کہ کسٹمر میرا جس نے میرے سے مال خریدا تھا وہ مجھے واپس اگر کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا. میں اس وقت بات صرف کر رہا ہوں اس خام مال کی، شاید اس خام مال کی جو میں سپلائر کو واپس کرتا ہوں. جب میں سپلائر کو وہ مال واپس کرتا ہوں تو پھر میں انٹریز جو ہے وہ کیا کروں کہ جی مجھے اس میں سے کچھ آئٹمز جو ہیں جو اس نے مال دیا، میں نے دیکھا کہ جی یہ کوالٹی وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھی، یا اس کی اسپیسیفیکیشن وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھی، تو پھر میں کیا کروں؟ میں اس کو مال کہتا ہوں بھائی یہ لے جاؤ، آپ نے 100 ٹن دیا تھا، اس میں سے 10 ٹن اب لے جاؤ واپس، 90 ٹن کے میں پیسے دے سکتا ہوں، باقی 10 ٹن آپ واپس لے جائیے کیونکہ میرے لیے یہ مال بیکار. تو تب جو ہے انٹریز ہم کیا کریں؟ تب ہم انٹریز کریں گے کہ جو سٹاک اکاؤنٹ ہے، را مٹیریل کا سٹاک اکاؤنٹ ہے، اس کو ہم کریڈٹ کریں گے اس ویلیو سے جو کہ ویلیو ہم واپس کر رہے ہیں، جس ویلیو کا ہم مال واپس کر رہے ہیں. اور ڈیبٹ کس کو کریں گے؟ ڈیبٹ کریں گے ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں گے جس کو ہم گڈز ریٹرنڈ اکاؤنٹ کہیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے وہ مال واپس کر دیا اور سپلائر نے جب ہمیں اس 10 ٹن کے یا جو بھی آپ نے مال واپس کیا اس کا ویلیو جو ہے وہ ہم کو کیش میں ادا کیا، کیش ہمیں ریسیو ہوا، ہم نے کیش یا بینک کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا، اور کریڈٹ جو ہے وہ ہم نے خام مال کے اسٹاک اکاؤنٹ کو کریڈٹ. اگر تو یہ صورت ہوئی تو ٹھیک ہو گیا، ایسے ہو گیا. دوسری طرف جو ہے صورت وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے جس وقت مال واپس کیا اس وقت آپ نے را مٹیریل اسٹاک اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا اور گڈز ریٹرنڈ اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کیا، مال واپس شدہ مال کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ اگر آپ نے کر دیا تو پھر جس وقت وہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرے گا اس وقت آپ ڈیبٹ کیش یا بینک کریں گے اور کریڈٹ جو ہے وہ گڈز ریٹرنڈ اکاؤنٹ کو آپ. اسٹاک کے اکاؤنٹ میں آلریڈی کمی واقع ہو گئی کہ جی وہ اگر 100 خریدے تھے 10 واپس ہو گئے، 90 آپ کے پاس باقی رہ گئے. اور گڈز ریٹرنڈ اکاؤنٹ جو ہے اس کا بیلنس بھی 0 ہو گیا جب آپ کو اس کے عوض پیسہ. آپ کہیں گے جی وہ پیسہ نہیں دیتا، وہ ہمیں 10 ٹن مزید مال جو ہے وہ بغیر قیمت ادا کیے دے دیتا، پھر کیا ہوگا؟ بھائی پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قیمت تو اب وہ وصول اس نے آپ سے بھی کوئی نہیں کرنی. اس نے تو 10 ٹن مال آپ کو دینا ہے، اسی ویلیو پہ ہم کنسیڈر کریں گے، اسی ویلیو پہ سمجھیں گے کہ جس ویلیو پہ پہلے اس نے دیا تھا ہم کو، اسی ویلیو پہ وہ مال آئے گا. آپ پھر بھی گڈز ریٹرنڈ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کر دیں گے اب اسٹاک اکاؤنٹ. تو کیش اور بینک نہیں آئیں گے، نہ کوئی کیش کی ادائیگی ہونی ہے نہ کچھ ہونا، اور آپ کا اسٹاک کا بیلنس جو ہے وہ 90 سے بڑھ کے پھر 100 پہ چلا جائے گا. تو یہ بات یاد. اب ہم 2 مختصر نیومیریکلز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. پہلے نیومیریکل جو ہے یا ایگزامپل جو ہے اس میں چند ایک ٹرانزیکشنز ہیں
پہلی ٹرانزیکشن ہے کہ جی ہم نے گڈس پرچیز کیے، کچھ ہم نے مال پرچیز کیا فار سم آف 10,000 روپیز، 10,000 روپے. دوسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہماری ہے کہ ہم نے گڈس پرچیز کیے کریڈٹ پہ، ادھار پہ لیے اے بی سی کمپنی سے 25,000 روپے. تیسری ٹرانزیکشن ہماری ہے کہ ہم نے اس خریدے ہوئے مال میں ہم نے کچھ آئٹمز بیچے جن کی کاسٹ جو ہے وہ 20,000. ہم نے اے بی سی کمپنی سے جو مال خریدا تھا اس میں سے ہم نے 5,000 روپے کا مال جو ہے وہ اے بی سی کو واپس کر. پھر پانچویں ٹرانزیکشن جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے اے بی سی کو 15,000 روپے کی پیمنٹ جو ہے چیک کے ذریعے کر. اور آخری جو ہماری ٹرانزیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مال بیچا جس کی قیمت 5,000. سوال 3 ہے. سوال یہ ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ واٹ از دی کاسٹ آف گڈ سولڈ. دوسرا سوال ہے واٹ از دی ویلیو آف کلوزنگ اسٹاک. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اے بی سی کمپنی کو کتنے پیسے ابھی بھی دینے ہیں. اب یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں اور یہ جو 3 سوال ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان 3 سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ ٹی اکاؤنٹس جن کو ہم کہتے ہیں یا لیجر کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم کھولیں اور ان میں سب سے پہلے یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کو ریکارڈ کریں اور پھر نتیجے جو ہیں یا سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہم حاصل. سب سے پہلی ٹرانزیکشن جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جی ہم نے گڈس مال خریدا 10,000 روپے. جب ہم مال کیش پہ خرید رہے ہیں 10,000 روپے کا تو ڈیبٹ کس کو کریں گے؟ ہم ڈیبٹ جو ہے وہ اسٹاک کے اکاؤنٹ کو کریں گے 10,000 روپے سے، کیونکہ وہ ہم نے اسٹاک خریدا ہے، ہمارے اسٹاک میں مال آیا ہے جو کہ ہم آئندہ بیچیں گے اور ہم نے اس کی پیمنٹ کی ہے، کیش میں کی ہے، لہذا کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 10,000 روپے سے کریڈٹ ہو. تو یہ تو ہو گئی پہلی ٹرانزیکشن. دوسری ٹرانزیکشن جو ہے اس میں ہم نے مال خریدا تھا اے بی سی کمپنی سے 25,000 روپے ادھار. اب انٹری کیا ہوگی؟ اسٹاک کا اکاؤنٹ پھر 25,000 روپے سے ڈیبٹ ہوگا کیونکہ اسٹاک تو ہمارے پاس پھر آیا اور ابھی ہم نے اس کی ادائیگی نہیں، لہذا ہم ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اے بی سی کمپنی کے نام کا اور اس اکاؤنٹ کو جو کہ کریڈیٹر کا اکاؤنٹ ہے اور اے بی سی کمپنی ہمارا کریڈیٹر ہے اس کے اکاؤنٹ کو ہم 25,000 روپے سے کریڈٹ. یہ آپ کی دوسری ٹرانزیکشن. تیسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے جو گڈس خریدے تھے ان میں سے گڈس بیچے جن کی قیمت 20,000 روپیہ تھی. یہاں پہ اس کو ٹرانزیکشن کو دوبارہ پڑھ لیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سولڈ گڈس ہوز کاسٹ واز ₹20,000 یعنی اس کی قیمت خرید 20,000 روپیہ تھی، قیمت فروخت کی بات نہیں ہو رہی یہاں. ہم نے گڈز بیچے ہیں کہ جن کی قیمت خرید 20,000 روپیہ تھی، لہذا اب اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوگی؟ اکاؤنٹنگ انٹری 20,000 روپے سے اسٹاک کم ہو گیا تو اسٹاک کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ اکاؤنٹ کو 20,000 روپے سے ڈیبٹ کر دیں گے. تو یہ آپ کی تیسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ. چوتھی ٹرانزیکشن جو تھی آپ کی وہ یہ تھی کہ آپ نے اے بی سی کمپنی سے 5,000 روپے کے جو مال خریدا تھا وہ 5,000 روپے کا مال جو اے بی سی کمپنی سے خریدا ہوا تھا اس کو واپس کر دیا. آپ نے ٹوٹل تو خریدا تھا 25,000 کا، اس میں سے آپ نے 5,000 روپے کا مال
ABC कंपनी को वापस कर। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री ये होगी कि आपका स्टॉक जो था of the goods that you had bought for resale, that account will again be credited because stock तो कम हो गया क्योंकि वो वापस कर दिया आप जिससे खरीदा था। तो स्टॉक अकाउंट को आप 5,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे और ABC कंपनी जो कि आपका क्रेडिटर है उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों? कि अब आपने उसको 25,000 रुपए नहीं देने, आपने उसको 5,000 कम देने हैं क्योंकि 5,000 का सामान आपने उसको लौटा दिया। तो एंट्री हो गई कि डेबिट क्रेडिटर एंड क्रेडिट स्टॉक का। तो ये आपकी चौथी एंट्री। इसके बाद पांचवी एंट्री पे, पांचवी एंट्री में हमने ABC कंपनी को 15,000 रुपए पेमेंट कर दी चेक के जरिए। इस वक्त हम पेमेंट करते हैं किसी को तो कैश या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट। इस सूरत में भी 15,000 रुपए बैंक से चूंकि पेमेंट हो रही है लिहाजा बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और किसको पेमेंट हुई? ABCN कंपनी को। ABCN कंपनी जो कि क्रेडिटर है हमारा, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 15,000 रुपए से क्योंकि उसको 15,000 हमने पे कर दी, तो वो डेबिट हो जाए। तो ये एंट्री जो है ये आपकी पांचवी एंट्री। अब छठी एंट्री है कि जी आपने मजीद माल बेचा जिसकी कीमत 5,000 रुपए। फिर इसको गौर से पढ़ लीजिए कि ये कीमतें फरोख्त नहीं है, ये कीमतें खरीद की बात। जब सेलिंग ऑफ गुड्स के साथ लफ्ज कॉस्ट आएगा तो इसका मतलब यह है कि ये उसकी कीमतें खरीद की बात हो रही है, न कि उसकी कीमतें फरोख्त। अगर हम ये कहें कि गुड्स वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ, तो देन इट वुड मीन कि जी उसकी सेलिंग प्राइस की बात हो रही। यहां पे हम बात जो कर रहे हैं वो सेलिंग ऑफ गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ और हैविंग अ कॉस्ट ऑफ, और हुज कॉस्ट वॉज 5,000 रुपीज, उसकी बात हो रही है। इनकी कीमत से खरीद की बात। 5,000 रुपए की आपने मजीद माल बेचा। इसकी एंट्री अब क्या होगी? स्टॉक फिर कम हुआ, स्टॉक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को डेबिट कर। तो ये 6 ट्रांजैक्शंस तो आपने इन तमाम अकाउंट्स के अंदर एंटर कर ली। अब आपका जो 3 सवाल थे, सबसे पहला सवाल था कि जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को देखिए और वहां से हमें यह पता चलता है कि वहां पे हमने 2 ट्रांजैक्शंस को डेबिट किया, उनका टोटल जो है अमाउंट जो है या बैलेंस जो है वो 25,000 रुपए बनता है। लिहाजा सवाल का जवाब हुआ कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹25,000। दूसरा सवाल जो था वो ये था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक के अकाउंट को देख लीजिए, वहां पे डेबिट्स जो हुए थे उनका टोटल बनता है 35,000 रुपया और जो क्रेडिट्स हुए थे वो 30,000 रुपए के हुए। बैलेंस जो है डेबिट माइनस क्रेडिट का टोटल 5,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बच गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो डेबिट बैलेंस का मतलब यह है स्टॉक अकाउंट पे होने का कि हमारे पास 5,000 रुपए का स्टॉक जो है वो अनबिका माल जो है वो हमारे पास आज भी मौजूद है और ये डेबिट बैलेंस है और ये हमारा एक करंट एसेट। तो ये आपके दूसरे सवाल का। अब तीसरे सवाल कि ABCN कंपनी को अब हमने कितना पैसा देना है। ABC के अकाउंट को देख लेते हैं। क्रेडिट के आइटम्स हैं 25,000
ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل ہے 20,000 روپیہ. کریڈٹ بیلنس مائنس ڈیبٹ بیلنس 5,000 روپیہ. اب آ گیا ایک کریڈٹ بیلنس. کریڈٹ کی فگر جو ہے وہ اکاؤنٹنگ میں ہمیشہ بریکٹ میں لکھی جاتی. بیلنس میں جب لکھی جائے گی تو وہ بریکٹس میں لکھی جائے گی. 5,000 روپیہ ابھی بھی ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہماری ایک لائبلٹی ہے. اور عموماً کریڈٹ بیلنسز جو ہیں وہ لائبلٹیز کو ریپرزینٹ. بریکٹ میں آنا یا کریڈٹ بیلنس آنا 5,000 روپے کا یہ ہے کہ جی یہ ہم نے ابھی ادائیگی ABC. تو آپ کے تینوں سوالوں کے جواب ان 3 اکاؤنٹ سے آپ کو ریلیونٹ اکاؤنٹ سے مل گئے جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی. سو یہ پہلا ایگزامپل تھا. اب دوسرا ایگزامپل کا یہاں پہ ہم نے سوال کی نوعیت تھوڑی سی بدل دی. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یوزنگ دا فالوئنگ ڈیٹا کیلکولیٹ دا کاسٹ آف گڈ سولڈ آف XYZ کم. اسٹاک لیولس یا اسٹاک کی فگر ہے, اوپننگ اسٹاک بھی ہے اور کلوزنگ اسٹاک بھی ہے. را مٹیریل کا اوپننگ اسٹاک ہے ₹1,00,000 کا, کلوزنگ اسٹاک ہے 85,000 روپے کا, ورک ان پروسیس ہے 90,000 روپے کا, کلوزنگ اسٹاک ہے 95,000 روپے کا, فنشڈ گڈز ہیں کا اسٹاک اوپننگ تھا ہمارے پاس 1.5 روپے کا, کلوزنگ اسٹاک ہے ہمارے پاس 1,40,000 روپے. اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہم نے 2 لاکھ کا مزید را مٹیریل خریدا. ہم نے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لیبر کو 1,80,000 روپیہ کی ٹوٹل پیمنٹ کی, جس 1,80,000 روپے میں سے 1,50,000 روپیہ پروڈکشن سے ریلیٹ کرتا ہے, یعنی چیزیں بنانے کے پروسیس سے ریلیٹ کرتا ہے. اس پہ جو لوگ کام کر رہے تھے, جو اسکلڈ لیبر, انسکلڈ لیبر, سپروائزری لوگ کام کر رہے تھے, اس کی قیمت جو ہے 1,80,000. تو ٹوٹل تنخواہیں دی, اس میں سے 1,50,000 روپیہ جو ہے وہ بنوائی پہ خرچ ہو. اس کے علاوہ پروڈکشن کاسٹ تھیں 50,000. اب یہ جو ساری ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم کیسے ریکارڈ کریں؟ اکاؤنٹس کون سے کھولنے پڑیں گے؟ آپ کو را مٹیریل کا اسٹاک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, آپ کو ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, آپ کو فنش گڈس کے اسٹاک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, آپ کو ادر کاسٹ کا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, آپ کو لیبر ویجز کا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. ویجز کا مطلب تنخواہ, لیبر ویجز کا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, اور آپ کو ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی کھولنا پڑے گا. تو سب سے پہلی ٹرانزیکشن جو بیلنسز جو تھے ہمارے, پہلے تو سب سے بیلنسز وہ لکھیں گے, بیلنسز براڈ فارورڈ. اوپننگ بیلنسز لکھے جائیں گے. اوپننگ بیلنس را مٹیریل کے اکاؤنٹ پہ کیا تھا؟ ₹1,00,000 تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ₹1,00,000 کے را مٹیریل ہمارے پاس اسٹاک میں موجود تھا, وہ ڈیبٹ بیلنس ہوگا. را مٹیریل کے اکاؤنٹ میں اس کو ڈیبٹ کے طور پہ لکھا جائے گا, اور ڈیبٹ بیلنس لکھا جائے گا اوپننگ بیلنس یا اوپننگ اسٹاک. اسی طریقے سے آپ کے پاس ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ پہ اوپننگ بیلنس تھا 90,000 روپے, وہ آپ ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے 90,000. آپ کے پاس فنش گڈس کے اکاؤنٹ میں 1,50,000 روپے کا اوپننگ اسٹاک تھا, وہ آپ ڈیبٹ سائڈ پہ فنشڈ گڈس کے اکاؤنٹ میں آپ اوپننگ اسٹاک. اب آئیے کہ جی کیا ہوا ٹرانزیکشنز یہ ہوئی کہ مہینے کے دوران آپ نے 2,00,000 روپے کا را مٹیریل خریدا مزید. ڈیبٹ کس کو کریں گے؟ ڈیبٹ ہم کریں گے را مٹیریل اکاؤنٹ کو 2,00,000 روپے سے. کریڈٹ کہاں کریں گے اس کو؟ اگر وہ کیش پہ ہو گیا کیش اکاؤنٹ کو کریں گے, اگر وہ پیبلز کا ہے تو پیبلز کو کریڈٹ کر دیں گے. وہ ہم سے نہیں پوچھا گیا, لہذا اس اکاؤنٹ کو کھولنے کی ضرورت نہیں, لیکن یاد رہے کہ ڈبل انٹری اس کی ضروری ہے, اور وہ اکاؤنٹ کھلنا بھی کوئی نہ کوئی ضروری.
تو یہ ٹرانزیکشن ایک ہو گئی. دوسری ٹرانزیکشن جو ہمیں بتائی گئی تھی وہ یہ کہ جی لیبر کو جو ٹوٹل ویجز پے کی گئی ہیں وہ 1,80,000 روپیہ کی گئی. تو لیبر ویجز کا اکاؤنٹ جو ہے, ایکسپنس اکاؤنٹ جو ہے, اس کو 1,80,000 روپے سے ہم ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ کریں گے کیش کو, بینک کو, یا اگر وہ بھی ابھی پیبل ہے تو پیبل کے اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں. تیسری جو ٹرانزیکشن تھی وہ یہ تھی کہ ادر کاسٹ سے, ادر کاسٹ جو ہے وہ 50,000 روپے ہیں, تو 50,000 روپے کو آپ ادر کاسٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ بینک کیش جو بھی ہے اس کو کریں. تو یہی 3 ٹرانزیکشنز آپ نے کی. اب ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ ان کا کیا ہوگا؟ بھائی ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ بھی ہم نے کھولا تھا, اس میں ایک 90,000 کا اوپننگ بیلنس موجود ہے. تو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں را مٹیریل اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے کا جو مٹیریل تھا, اوپننگ بیلنس, پرچیزز تھی 2 لاکھ کی, کلوزنگ سٹاک ہمیں بتایا گیا کہ 85,000 روپے کا ہے. یعنی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر خام مال ہمارے پاس 85,000 کا 3 لاکھ میں سے موجود ہے. تو ڈفرنس جو 3 لاکھ اور 85,000 کا ہے, 2,15,000 روپیہ, وہ 2,15,000 روپیہ جو ہے وہ ہم نے کریڈٹ کر دیا را مٹیریل کے اکاؤنٹ کو اور ڈیبٹ کرا ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ. وہاں سے 2,15,000 کا مال جو ہے وہ ورک ان پروسیس میں ٹرانسفر. لیبر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جی 1,80,000 کی پیمنٹ ہوئی تھی, اس میں سے 1.5 لاکھ جو ہے وہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے. تو لیبر کا جو ایکسپنس اکاؤنٹ ہے ویجز کا, اس کو ہم نے کریڈٹ کیا 1.5 لاکھ سے اور ڈیبٹ کیا ہم نے ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو 1.5 لاکھ سے. ادر کاسٹ ہم نے انکر کی 50,000 روپے کی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پروڈکشن سے ورک ان پروسیس سے ریلیٹ کرتی ہیں. لہذا ادر کاسٹ کے اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کیا اور ورک ان پروسیس کو آپ نے ڈیبٹ کر. اب ورک ان پروسیس کی طرف آئیے تو آپ کو پتا چلا کہ جناب اوپننگ بیلنس کو شامل کر کے ٹوٹل جو اس پیریڈ میں مزید کاسٹ آئی ہمارے پاس, ان سب کو جب ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو 5 لاکھ اور 5,000 روپیہ بنتا ہے. جبکہ ورک ان پروسیس میں ایٹ دی اینڈ آف اکاؤنٹنگ پیریڈ 95,000 کا بیلنس ابھی بھی موجود. جب آپ 5,05,000 میں سے 95,000 نکالیں گے تو باقی فگر جو ہے 4 لاکھ اور 10,000 روپے کی رہ جاتی ہے, جو کہ ٹرانسفر ورک ان پروسیس میں سے مال ہو کے تیار شدہ مال میں چلا گیا کہ اکاؤنٹ میں چلا گیا. لہذا 4,10,000 روپیہ اس تیار شدہ مال کی کاسٹ ہے جو کہ فنش گڈز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. فنش گڈز اکاؤنٹ کے اندر 5,60,000 ٹوٹل اماؤنٹ بن جاتا ہے, جس میں سے کلوزنگ اسٹاک جو ہے وہ 1,40,000 کا ہے. 5,60,000 میں سے جب 1,40,000 آپ نکالیں گے 4,20,000 روپیہ پیچھے رہ جاتا ہے. 4,20,000 روپیہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, کیونکہ یہ ویلیو جو ہے یہ سیل ہو گیا ہے, اتنے کا تیار شدہ مال بک گیا ہے. تو یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں اماؤنٹ آ گیا. تو یوں ہم نے تمام وہ ٹرانزیکشنز کر. اب یہ تمام دونوں سوال اور اس کے علاوہ جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کو کرنا ضروری ہے, اور یہ تمام تر کانسیپٹس جو ہیں ان کو سمجھنا اشد ضروری.